أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سورة الحجر آيت نمبر 9. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. محترم صدر جلسہ، حکم صاحبان، مہمانان خصوصی، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، مشفق معلمہ، معزز سامعین، اسلامی پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے اے انسانوں، قرآن تعویذ نہیں. میری اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سورۃ الحجر آیت نمبر 9. ترجمہ: ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کس لیے نازل کیا؟ کیا اس لیے نازل کیا اسے تعویذ بنا کر بچوں اور مریضوں کو پہنایا جائے یا اس کی آیتوں کو تعویذ بنا کر مسجدوں کے دروازوں پر لٹکایا جائے؟ ہرگز نہیں. یہ قرآن نازل ہونے کا مقصد اس پر ایمان لایا جائے، اس کی آیتوں پر غور کیا جائے. یہ قرآن نظام حیات اور دستور حیات ہے. اس کی آیتوں پر غور کرنے کی ہر ایک کو دعوت دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورۃ القمر آیت نمبر 17. بے شک ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ لیکن افسوس، آج ہم اس قرآن کو سمجھنے کی بجائے اس کے آیتوں کو غلط لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں پہن لیتے ہیں. یہ انسانوں، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے، غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے جو امت پہلے بلندیوں اعلیٰ مقام پر فائز تھی، وہی امت اب بستیوں کی شکار ہو چکی ہے. یہ قرآن نازل ہونے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اسے سکون سے ٹہر کر پڑھا جائے اور اسے اچھی طرح سے سمجھا جائے اور زیادہ سے زیادہ اس پر عمل بھی کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلندیوں عطا فرماتا ہے اور بعض کو ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں ڈال دیتا ہے. معزز سامعین و سامعات، اس کتاب کے ذریعے بکریاں اور اونٹ چرانے والے ملک کے سردار بن گئے اور خون کے پیاسے ایک دوسرے کو جان دینے والے بن گئے. یہ قرآن وہ معزز ہے جو لوگوں کو الفت و محبت کی ایسی کڑی میں ایک دوسرے کو جان دینے والے بن گئے. جنگ کے میدان میں ایک زخمی کو پانی پلانے کے لیے پیالہ لے جایا جاتا تو دوسرا کہتا میرے اس بھائی کو بھی پانی پلاؤ. قرآن کا کمال ہے. لیکن افسوس، آج ہم اس قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، تعویذ بنا کر پہننا شروع کیا ہے. قرآن کی اہمیت کا اندازہ انسان نہیں لگا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کا اہمیت یہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کی گمراہی و ضلالت کے سبب درخت قرآن کو روایت دیتے تھے اور فرماتے تھے اے میرے رب، میں مجبور ہوں، میں بے بس ہوں، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کروں، کیسے اپنے قوم کو سمجھاؤں، کیونکہ میرے قوم قرآن نہیں پڑھتے، نہ ہی اس پر غور و فکر کرتے ہیں. اور رسول کہے گا اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اس کو اپنا دستور حیات بناؤ. یہ اللہ کا مقدس کلام ہے، تعویذ نہیں. اس کو اپنا رہبر اور رہنما مانو، اپنا تعلق اس قرآن سے بڑھاؤ اور اس کا پیغام ہر گلی میں پھیلاؤ، تب تم کامیاب ہو جاؤ گے. معزز سامعین و سامعات، جس دن کوئی کس کام نہیں آئے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اور روزہ قیامت کے دن انسان کی شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے دین کے وقت میں کھانے پینے نفسانی خواہشات سے روزے رکھا، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. اور قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے رات بھر جگا رکھا، لہذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. پھر تینوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی. قرآن کی ہر حرف کی تلاوت میں 10 نیکیاں ملتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب کی ہر حرف کی تلاوت پر ایک نیکی ملتی ہے اور یہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. آئیے اپنے حافظ قرآن کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گی. صحابہ قرآن کے لیے بے شمار فضائل ہے، اس میں سے یہ بھی ایک ہے حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن عزت و تکریم کی جائے گی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید پڑھا یعنی حفظ کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی کئی زیادہ ہوگی، جس کے مقام و مرتبہ کو دیکھ کر خود انبیاء بہت بڑا ہوگا. بروز
फरमाया, कुरान का माहिर हाफिज वो बुजुर्ग क़यामत के दिन फरिश्तों के साथ होगा जो कुरान पढ़ता है लेकिन उसमें अटकता है, कुरान के अल्फाज आसानी से अदा नहीं कर सकते, उसे मशक्कत होती है तो उसे दुगना सवाब मिलता है। आज के माहौल में कुरान को पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, उसे तावीज बनाकर पहनना शुरू किया है, जबकि इस पर अफसोस करते हुए कहा, आंखों में लगाया जाता हूँ, आंखों में सजाया जाता हूँ, आंखों में लगाया जाता हूँ, आंखों में सजाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, दो दो के खिलाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, दो दो के खिलाया जाता हूँ। तावीज की शराई की हैसियत शिरक के अक्सर है। एक मर्तबा हजरत वकी ने रिवायत की है, हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरीज बीमार पुरुष के लिए तशरीफ ले गए, उसके बाजुओं को छुआ तो मालूम हुआ कि उस पर कोई धागा बांधा हुआ है। पूछा ये क्या है, तो मरीज ने बोला किसी ने मुझे ये धागा दम करके दिया है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे काट दिया और फरमाया, अगर तू इसे पहना हुआ मर जाता तो मैं तेरे नमाज जनाजा भी ना पढ़ता। हजरत हदीस मुबारक से हमें मिलता है, कुरान की हदीस से दम किया जा सकता है लेकिन उसे तावीज बनाकर गले में नहीं लटकाया जा सकता। तावीज लटकाना शिरक है, जैसा कि हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तअल्लक़ तमीमतन फक़द अशरका। तर्जुमा, जिसने तावीज लटकाया उसने शिरक किया और जो कोई शिरक करता वो जहन्नम में जाता है। एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। मुसलमानों ना घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों ना घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है और कुरान बाकी है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कुरान में जिस चीज का हुक्म दिया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको शिरक से महफूज रखे। आमीन। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।